14 اگست سن 1947 کو کراچی کے خالق دینا ہال میں آل انڈیا مسلم لیگ کو تحلیل کرتے ہوئے اس کا نام آل پاکستان مسلم لیگ رکھا گیا۔ ستمبر 1948 میں قائد اعظم کی وفات کے فوری بعد ہی مسلم لیگ میں اندرونی اختلافات کی خبریں منظر عام پر آنے لگیں اور مسلم لیگ کے سینئر رہنما حسین شہید سہروردی نے آل پاکستان عوامی مسلم لیگ کی بنیاد رکھی۔ اسی سال پنجاب کے وزیر اعلیٰ افتخار ممدوٹ نے جناح مسلم لیگ کے نام سے نئی جماعت بنانے کا اعلان کیا۔ یہ آل انڈیا مسلم لیگ میں پڑنے والی پہلی دراڑ تھی۔ 1949 میں مسلم لیگ میں بائیں بازو کے رہنما میاں افتخار الدین نے آزاد پاکستان پارٹی کی بنیاد رکھی، جبکہ 1950 میں افتخار ممدوٹ اور حسین شہید سہروردی نے اپنی جماعتوں کو ضم کرتے ہوئے جناح عوامی مسلم لیگ کی بنیاد رکھی۔ 1953 میں حسین شہید سہروردی نے اپنی جماعت کے نام سے مسلم لیگ ہٹاتے ہوئے اسے جناح عوامی لیگ کا نام دیا۔ 1954 میں مشرقی پاکستان میں انتخابات میں فتح کے بعد جناح عوامی لیگ نے 1956 میں اپنا نام عوامی لیگ رکھ لیا۔ یہی جماعت بعد میں بنگلہ دیش کی بانی جماعت بنی۔ سال 1954 میں سندھ کے پہلے وزیر اعلیٰ ایوب کھوڑو نے سندھ مسلم لیگ کے نام سے نئی جماعت کی بنیاد رکھی۔ 1955 میں مسلم لیگ کے ایک اور سینئر رہنما سکندر مرزا نے ریپبلکن پارٹی کے نام سے ایک نئی جماعت کی داغ بل ڈالی، جس میں جلد ہی مسلم لیگ کے چند اور سینئر رہنما بھی شامل ہو گئے۔ سال 1958 میں جب سکندر مرزا اور فوج کے سربراہ جنرل ایوب خان نے ملک میں مارشل لا نافذ کیا تو تمام سیاسی جماعتوں کو کالعدم قرار دے دیا گیا، جس کی زد میں مسلم لیگ اور اس کی تمام ذیلی جماعتیں بھی آ گئیں۔ 1962 میں جب سیاسی جماعتوں سے پابندی اٹھائی گئی تو ایوب خان نے مسلم لیگ کو دوبارہ فعال کرنے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے مسلم لیگ کی ریپبلکن پارٹی کے کلیدی رہنما کی مدد سے ایک کنونشن کے دوران ایک نئی مسلم لیگ پاکستان مسلم لیگ بنانے کا فیصلہ کیا، لیکن ان میں سے چند رہنماؤں نے اس جماعت کا حصہ بننے سے انکار کرتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ کنونشن کے نام سے ایک نئی جماعت کا اعلان کیا۔ صدر ایوب خان کو اس جماعت کا سربراہ اور ذوالفقار علی بھٹو کو اس کا پہلا سیکرٹری جنرل چنا گیا۔ صدر ایوب کی مسلم لیگ کے اعلان کے بعد مسلم لیگ کے دو سینئر رہنماؤں سردار عبدالقیوم خان اور ممتاز دولتانہ نے پاکستان مسلم لیگ کونسل کے نام سے ایک نئی جماعت قائم کی۔ 1965 میں پاکستان میں صدارتی انتخابات ہوئے تو محترمہ فاطمہ جناح نے کونسل مسلم لیگ کے رہنماؤں کی درخواست پر اسی جماعت کی جانب سے بطور صدارتی امیدوار انتخابات میں حصہ لیا۔ 1967 میں ایوب خان سے اختلافات کے بعد ذوالفقار علی بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی نامی ایک نئی جماعت کے ساتھ میدان سیاست میں اترے۔ کچھ عرصے بعد مسلم لیگ کونسل کے رہنما سردار قیوم خان نے قیوم مسلم لیگ کی بنیاد رکھی۔ 1970 کے انتخابات کے بعد 1971 میں بنگلہ دیش کا قیام عمل میں آیا تو عوامی لیگ سابقہ مشرقی پاکستان یعنی بنگلہ دیش، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی مغربی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے طور پر سامنے آئی۔ 1973 میں سندھ کی بڑی سیاسی شخصیت پیر پگاڑا نے مسلم لیگ کے دونوں بڑے دھڑوں کنونشن اور کونسل کو متحد کرتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کی بنیاد رکھی، جو آج بھی فعال ہے۔ 1977 میں جنرل ضیاء الحق نے پاکستان میں مارشل لا نافذ کیا تو فنکشنل لیگ نے اس کا خیر مقدم کیا، جس کے بعد جماعت کے جنرل سیکرٹری ملک قاسم نے پاکستان مسلم لیگ قاسم کے نام سے نئی جماعت قائم کرنے کا اعلان کیا۔ 1985 میں جنرل ضیاء الحق نے ملک میں غیر جماعتی بنیادوں پر عام انتخابات کروائے تو اپوزیشن کی جماعتوں نے ان انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا۔ ان انتخابات کے بعد مسلم لیگ فنکشنل کے ایک رہنما محمد خان جنیجو نے پاکستان مسلم لیگ کے نام سے ایک سیاسی اتحاد قائم کیا، جسے پارلیمان میں اکثریت حاصل ہو گئی۔ اس اتحاد نے انہیں وزیر اعظم پاکستان منتخب کیا۔ لاہور سے تعلق رکھنے والے سیاسی رہنما
میاں محمد نواز شریف بھی 1985 میں پاکستان مسلم لیگ کا حصہ تھے۔ 1988 میں انتخابات ہوئے تو مسلم لیگ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف بننے والی اسلامی جمہوری اتحاد کا حصہ تھی۔ ان انتخابات میں پیپلز پارٹی کو فتح ملی، لیکن 2 سال بعد ہی ملک میں نئے انتخابات ہوئے تو اسلامی جمہوریہ اتحاد حکومت میں آ گیا۔ 1993 تک پاکستان مسلم لیگ قائم رہی، جس کے بعد محمد خان جنیجو کے حامیوں نے ایک نیا دھڑا بنایا جس کا نام پاکستان مسلم لیگ جنیجو رکھا گیا۔ اس دھڑے کے سربراہ حامد ناصر چٹھا تھے، جبکہ باقی ماندہ جماعت کا نام تبدیل کر کے مسلم لیگ نون رکھا گیا، جس کے سربراہ میاں محمد نواز شریف تھے۔ اس جماعت کے سرکردہ رہنماؤں میں نواز شریف کے علاوہ راجہ ظفر الحق، چودھری نثار علی خان، شہباز شریف سمیت کئی اور شخصیات شامل تھیں۔ جنیجو لیگ نے 1993 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی کی حمایت کی اور انتخابات کے بعد اسی جماعت کے رہنما منظور وٹو کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنایا گیا۔ 1995 میں جنیجو لیگ میں اندرونی اختلافات کے بعد منظور احمد وٹو نے پاکستان مسلم لیگ جنا کے نام سے نئی جماعت بنائی۔ 1999 میں جب مشرف نے نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹا تو 3 سال تک وہ ملک میں بلا شرکت غیر حکمران رہے، اور پھر سال 2002 میں جب پاکستان میں انتخابات ہوئے تو قرہ فال ایک نئی مسلم لیگ قائد اعظم قاف لیگ کے نام نکلا۔ مسلم لیگ نون کے اہم رہنماؤں میں میاں محمد اظہر، چودھری شجاعت حسین، چودھری پرویز الہی، مشاہد حسین سید اور شیخ رشید احمد نے ان انتخابات کے بعد جنرل مشرف کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ 2002 میں مسلم لیگ نون کے سابق رہنما اور جنرل ضیاء الحق کے بیٹے اعجاز الحق نے مسلم لیگ ضیاء کے نام سے ایک نئی جماعت کی بنیاد رکھی۔ 2008 میں مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ کاف کے سابق رہنما شیخ رشید احمد نے عوامی مسلم لیگ کے نام سے ایک نئی جماعت قائم کی۔ مسلم لیگ کے نام پر بننے والی ایک اور جماعت آل پاکستان مسلم لیگ، جس کی بنیاد سابق فوجی سربراہ جنرل مشرف نے 2010 میں رکھی۔ قیام پاکستان سے 2024 تک بننے والی درجنوں لیگز میں سے کئی اب بھی کسی حد تک فعال ہیں۔